بزرگ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جس نے یہ بھی صاف کیا ہوا نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جب میری مائیں اور بہنیں بیمار ہو کر کے اس کے پاس جاتی ہے جنات، تو پھر سگریٹ لگا کر کے اس کو تم بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ یہی ہوتا ہے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ میری والدہ نے، ہم سب کی ماں نے، اما عائشہ نے، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، بلکہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے اما کو میرے پیارے نے اما جی فرماتی ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیان، محمد 24 گھنٹہ خدا کا ذکر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کانا یذکر اللہ فی کل، اور قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا میں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ذکر ہی ذکر ہے۔ یہ ملا 24 گھنٹہ ذکر کرتا ہے، یہ ملا بیداری کی حالت میں بھی۔ اچھا آپ کا موڈ ہے، کچھ سنا دوں آپ کو؟ موڈ ہے آپ کا؟ موڈ ہے سننے کا کچھ ہے؟ یاد رکھو نماز پڑھو گے بغیر نیت کے تمہاری نماز نہیں ہو جائے گی، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی، اور اگر حج کرو گے بغیر نیت کے تمہارا حج بھی نہیں ہوگا، زکات دو گے بغیر نیت کے تمہاری زکات بھی ادا نہیں ہوگی، روزہ رکھو گے بغیر نیت کے تمہارا روزہ بھی صحیح نہیں ہو جائے گا، کوئی بھی نیکی کا عمل کرو گے تو بیداری کی حالت میں نیت جب نہیں کرو گے، نیت کے بغیر۔ لیکن امام بخاری بتاتا ہے کہ شاباش ہے اس ملا کو، ملک کہتے قرآن ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، چاہے نیت کرو یا نہ کرو، آدمی نیند میں سویا ہو اس کی نیت تو نہیں ہے، بغیر نیت کے پڑھتا ہے۔ بخاری کہتا ہے جیسے بیداری کی حالت میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، سونے کی حالت میں بھی 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ نہیں آئی؟ بزرگ کے کوئی سینگ ہوں گے؟ بزرگ یہی ہے۔ مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ پچھلے سال سعودی حکومت پوری دنیا کے اندر سروے کیا، مولانا شبیر صاحب بھی موجود ہے، میرے اکابری یہاں پر مولانا ظہور احمد صاحب، دیگر حضرات بھی موجود ہے، مفتی مجیب صاحب بھی موجود ہے۔ سعودی ہے جن کے پاس ڈالر ہے، وہ سعودی ہے جن کے پاس پیسہ ہے، وہ سعودی ہے جس کے پاس تیل کے ذخائر ہے، جہاں پر مکہ اور مدینے کے اندر قرآن نازل ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب تمہارے بچے کتنے؟ کہنے لگے 18 ہے۔ 18 آپ سمجھ نہیں رہے؟ کہہ رہے تھے کہ کتنے بچے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کیا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے انشاءاللہ 45 تک پہنچا دوں گا۔ ملک ریاض دنیا کا مالدار انسان ہے، ایک بیٹا ہے غریب کا۔ آج مجھے ایک طالب علم بتا رہے تھے مولانا نعمان عاشر کے مسجد میں، کہا استاد جی اپنے بچوں کے نام جلدی جلدی بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار سوچنا پڑتا ہے، خدا ایسے کھلا رہا ہے، خدا ایسے کھلا رہا ہے، ایسے پلا رہا ہے۔ میں عرض کروں کن مشاکل میں، کن مشکلات میں، کن مصیبتوں میں، کن پریشانیوں میں یہ ملا کام کر رہا ہے۔ روس نے پیٹا ہزاروں ٹن اس نے اپنے بارود ختم کیے، لیکن افغانستان میں ملا ختم نہیں ہوا۔ پھر امریکہ آ گیا، 40 ممالک آ گئے، 40 ممالک۔ واہ ملا عمر واہ ملا عمر واہ۔ میری کالی پگڑی کو دیکھ کر، میں ابھی دبئی سے ہو کر آیا، دبئی قطر، جب ہم جاتے ہیں ہماری کالی پگڑی کو دیکھ کر ایسے ایئرپورٹوں پہ گھبرائے ہوئے کہتے انت من طالبان، انت من طالبان، ہے اتنا روب ہے ملا کا، اتنا انت من طالبان۔ میں نے کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان کہلا فهذه الامامة السوداء، فهذه الامامة السوداء من اين؟ یہ کہاں سے یہ کالی پگڑی آ گئی؟ میں نے کہا کہ نحن نتعمم بالامامة السوداء، انا دکتور، تو ان کے ہم PhD ڈاکٹر، پھرا ہوا دماغ۔ آپ لوگ ناراض نہ ہونا، میں بھی PhD ڈاکٹر ہوں، PhD ڈاکٹر۔ آپ کے ہاں اس PhD کی بڑی حیثیت ہوگی۔ میرے شیخ مولانا مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ 20 دن کے اندر PhD کی ڈگری حاصل کی، 500-600 صفحات کی کتاب لکھی ہے 20 دن میں، اور لوگ کہتے کہ یہ ملا کسی کام کا بھی نہیں ہے، یہ ملا کسی کام کا نہیں، یہ ظالم کسی کام کا نہیں ہے، یہ ظالم کسی کام کا نہیں ہے۔ 600 صفحات کی کتاب اس کے سینے میں ہے۔ معصوم قسم کے بچے، کسی کا سر ایسا ہے، کسی کا ہاتھ ایسے۔ اچھے بچے تو اٹھا کر کے مدرسے میں داخل، اسکولوں میں کالجوں میں داخل کرو، کسی کا سر ایسا ہے، کسی کے ہاتھ ایسے ہے، اور کوئی لنگڑا لوڑا، اور ٹھیک ہے اچھے لوگ بھی ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی نابینا ہے۔ مسلمانوں میری بات سن لو، کوئی نابینا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی نابینا ہے، میں اس کے جوتیوں پہ قربان جاؤں۔ وہ نابینا ہے، وہ 90 سال نہیں 94 سال کا مولانا سلیم اللہ خان، جو شبیر کے بھی استاد ہے، میرے استادوں کے بھی استاد ہے۔ آج وہ سلیم اللہ، مفتی نظام الدین، شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب، حضرت اقدس شیخ الحدیث شہید فی سبیل اللہ مفتی مولانا حبیب اللہ مختار، جتنے بھی بڑے مولانا جمشید جو آپ کے تبلیغی، ان سب کے استاد مولانا سلیم اللہ خان۔ آج اس سلیم اللہ کے استاد
آج اس سلیم اللہ کا استاد ایک نابینا سا نوجوان ہے جس کی 84 سال عمر ہے. سلیم اللہ خود 94 اور استاد جی کی عمر کتنی ہے؟ 84 سال ہے. وہ نابینا ہے. وہ نابینا سلیم اللہ کا استاد نہیں ہے, وہ بنوری کا استاد بھی نہیں ہے, مفتی محمود کا بھی استاد نہیں ہے, وہ امام حرم عبداللہ السبیل کے استادوں کے استاد ہے. اس کا نام ہے قاری محمد علی صاحب. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ قاری محمد علی صاحب, قاری محمد عبد الرحمن السدیس آپ نے دیکھا, جس کی پیاری آواز پر لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے, جس کی پیاری آواز کو سن کر کے ہمارے علاقے کا سردار جب عبد الرحمن سدیس کی تلاوت چل رہی تھی رمضان میں قریب تھا, چیخ مار کر کے سردار صاحب گر پڑا, چیخ مار کر کے سردار صاحب گر پڑا. جب گر پڑا تو اس کے بعد لوگوں نے چاپی کر دی, چاپی کر کے سردار صاحب جب ہوش میں آ گیا, کہنے لگے سردار صاحب کیا ہو گیا؟ سردار ایسے لرز رہا, واہ سردار واہ, بڑی پیاری بات کی. کہنے لگے یار ہم لوگ بدبخت لوگ ہیں, قاتل لوگ ہیں, چور لوگ ہیں, ڈاکو لوگ ہیں. آج محمد کا بیٹا, آج محمد رسول اللہ کا بیٹا 1500 سال کے بعد محمد رسول اللہ کا بیٹا عبد الرحمن سدیس ایسی تلاوت کرتا, مجھے خدا کی قسم محسوس ہو رہا ہے کہ جبریل ابھی آسمان سے قرآن لے کر کے آ رہا. اس نے مجھے پاگل بنایا. میرے سونے محمد کی کیسے آواز ہوگی, میرے سونے محمد کی کیا آواز ہوگی, میرے سونے محمد کی کیا آواز ہوگی. خدا سب کو, اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. کون محمد کی جماعت میں بھرتی ہونا چاہتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی زیارت, محمد رسول اللہ کی رفاقت, محمد کی شفاعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت, آپ کی شفاعت اور آپ کی زیارت, آپ کی آواز, آپ کی تلاوت, بلکہ آپ کی تلاوت نہیں اللہ کی تلاوت آپ کو سننا پڑے گا. یہ سب کچھ آپ کو اللہ یہ سعادت سے نوازیں گے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے, تبلیغی جماعتوں کے دامنوں کو پکڑو, مفتی مجیب کے دامن کو پکڑو, اور اکابرین مولانا ظہور احمد علوی, اس قسم کے جتنے بھی ہمارے علماء, ان فقیروں کو, کمزوریاں اپنی جگہ پر ہے, کوتاہیاں بھی, لیکن جتنا بھی گھوڑا گیا گزرا ہو, گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو, اونٹ جتنا بھی گیا گزرا ہو, ٹٹو گدے سے پھر بھی بہتر ہے. ملا جتنا بھی گیا گزرا ہو, ان لوسیوں سے بہتر ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ ملا جتنا بھی گیا گزرا ہو, ان لوسیوں سے. میری مراد وہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آیا؟ ہمارا جو بلوچوں کا امیر, ابھی تو آپ لوگوں کا ہے نا امیر المومنین, پہلے ہمارا بلوچوں کا تھا. زا اور را اور دال اور الف اور را اور یا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو ہم کر رہے ہیں. آج تبلیغی جماعتوں کو دیکھو, کہتے مولوی کی کیا قربانی. آج میرا شیخ موجود ہے, آج میرا شیخ موجود ہے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب موجود ہے, آج میرے اساتذہ موجود ہے. آپ کے پرویز مشرف کا لیٹر مجھے آ گیا, لیٹر آگے, ایجنسی والے آگے, آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے, سپریم کورٹ کے جج بنا رہے. چونکہ میں ڈاکٹر ہوں نا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اور ایرانی حکومت نے, کئی حکومتوں نے مجھے بلایا, میں دورے کرتا رہتا ہوں. ابھی میں قطر کے اس پہ دورہ بھی کیا ہوا تھا, سرکاری جگہوں پر میرے بیانات ہو گئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ لیٹر آ گیا, سپریم کورٹ کے جج بنا رہے, جج. تو میں نے کہا جج بن کر کے کرنا کیا ہے مجھے؟ جج بن کر کے مجھے محمد کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرنا. میرا نبی فرماتا ہے یہ مدعی ہے, یہ مدعا ہے, اور جج مجھے کہے گا, انگریزی قانون مجھے کہے گا نہیں یہ مدعا ہے, یہ مدعی ہے. انگریز میں الٹی سارے فیصلے وہاں پر الٹی الٹ ہوتے. میرے نبی کے فیصلے, میں جج بن کر کے محمد کے خلاف فیصلہ کروں گا اور میں اپنے جہنم کو بھر دوں گا. میں نے کہا یہ جہنم میں محمد کے جوتے سیدھا کروں تب بھی بھرتا ہے. جج بن کر کے کرنا کیا, مجھے تھوکتا ہوں تمہارے جج بننے میں. جاؤ مولانا سلیم اللہ خان سے پتہ کرو. پھر بھی آپ کہتے ہیں ملا کی قربانیاں نہیں ہے. میں تو کسی مردے کی آپ کو حوالہ نہیں دے رہا, میں زندوں کا حوالہ دے رہا ہوں. میرے استادوں سے پتہ کرو کہ جج کے آخر باقاعدہ ہمیں ایجنسی والے آ رہے, آپ کو جج بنا رہے. میں نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے. الحمدللہ. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ اس کا نا, مسئلہ تو اسی کا ہے. خدا اس میں جو میرا خالق جان کیری کو کھلاتا ہے, بل کلنٹن کو کھلاتا ہے, جو اوباما کو کھلاتا ہے, جو بش کو کھلاتا ہے, وہ مولی منظور جس کے سینے میں قرآن ہے, وہ بھوک سے مرے گا. کس نے آپ کو خدا کے خلاف ورغلایا؟ کس نے آپ کو خدا کے خلاف آپ کو بتا دیا؟ اب تو ہمارے مولویوں نے بھی انگریزی پڑھنا شروع کر دیا. کیا ٹینشن ہے, کیا پرابلم ہے, کیا ٹینشن ہے, کیا پرابلم ہے. میرے بیٹے بھی تقی شفیع تو ان کے بھائی ہے. ابھی پچھلے سال میں نے ناظم تعلیمات سے معلوم کیا, کہنے لگے کہ استاد جی آپ کے بیٹوں نے ابھی تک مجھے درخواست نہیں دی.
میں نے کہا کیوں؟ داخلے کی درخواست نہیں دی. میں نے بچوں سے معلوم کیا, انہوں نے کہا ابا جی ہم فلان جگہ پر انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ کیا قرآن تمہیں روٹی نہیں دے سکے گا؟ جو قرآن روٹی نہ دے گا وہ مجھے جنت مجھے کیسے دے گا؟ جو قرآن مجھے روٹی نہ دے, میں پھر قرآن پڑھ کر کے میرے سینے, کتا بھی کھاتا ہے, خنزیر بھی کھاتا ہے. آج تک کوئی کتا, کوئی پرندہ روڈ پر بھوکا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی کہ بھوک سے نڈھال ہو اور گر گیا ہو, کوئی پرندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کھلا کبوں کو کھلاتا ہے. خنزیروں کو جو آپ کے یہاں اسلام آباد میں خنزیر میں تو بہت ہے, جنگل وغیرہ کے اندر یہاں خنزیر بہت ہے. کوئی بھی آپ کو بھوک سے ملا جو سب سے ذلیل قسم کا جانور ہے. کتے بھی بھوک سے نہیں ملے. مولوی منظور بھوک سے مرے گا. میں نے بندوق اٹھایا, میں نے کہا بچہ تمہارے باپ کے جوتے بڑے بڑے لوگ اٹھاتے, اللہ کی قسم ہم جہازوں کے ٹکٹ منت مانی کرتے, ہم لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دیتے. میں نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا انگریزی؟ اٹھو دفع ہو جاؤ, جاؤ درخواست لکھو. روٹی کا مسئلہ ہے, خدا سلیم اللہ کو نہیں کھلا رہا ہے. لوگ مرتے ہیں کہ سلیم اللہ کے دیکھنے کے لیے, مولانا تقی صاحب کے دیکھنے کے لیے, طارق جمیل کے دیکھنے